السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مطالبہ بالکل درست ہے کہ اساتذہ اکرام کو لگی بندی اور محدود تنخواہوں کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے مراعات دی جانی چاہیے۔ دیکھیے، اگر لوڈ شیڈنگ کے دوران ایک استاد کے گھر میں بھی اندھیرے کا راج ہو جاتا ہے تو وہ کیا رزلٹ دے سکیں گے، اور وہ کیا لیسن پلاننگ کر سکیں گے، اور کیا وہ یکسوئی سے بچوں کو اگلے دن ٹیچنگ کے لیے اور تدریس کے لیے تیاری کر سکیں گے۔ اگر اساتذہ اکرام سے یہ توقع کی جائے کہ وہ اقبال اور جناح کے خوابوں کی تعبیر کریں گے اور تعمیر قوم کا فریضہ سر انجام دیں گے، لیکن بیچارے اساتذہ اکرام اگر اپنے مالی مسائل اور تعمیر معدہ کی فکر سے ہی آزاد نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پھر سیکنڈ ٹائم میں پراپرٹی ڈیلر بننے کی فکر میں ہی مبتلا ہوں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اساتذہ اکرام نے بھی اپنے والدین کے لیے ہوئے قرض ادا کرنے ہیں جو ان کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے والدین نے اٹھائے تھے۔ ایک استاد کا گھر اور رہن سہن بھی اچھا ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب حکومت اور معاشرہ اس پر سنجیدگی سے توجہ دے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ محترم اساتذہ اکرام، کچھ اور بھی قرض ہیں جن کو اتارنا صرف آپ کی یا کم از کم آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ قرض آپ کے ذمہ واجب الادا ہو جاتے ہیں اسی دن سے جب آپ اپنے نام کے ساتھ ٹیچر یا استاد کا اضافہ کرتے ہیں، اور جس دن آپ کو کسی تعلیمی ادارے میں تعیناتی کا اپوائنٹمنٹ کا لیٹر مل جاتا ہے۔ بحیثیت ٹیچر ہم نے ضرور سوچنا ہے کہ کیا 1947 کے قرض ادا ہو گئے؟ نئی نسل کو ان لاکھوں شہیدوں کے خون کی قربانی سے بھی آگاہ کرنا تھا، ان ہزاروں معصوم بچوں کا قتل اور ان لاکھوں عزتوں کی پامالی جو صرف ایک آزاد اسلامی ریاست کے خواب کے لیے دی گئیں۔ ان تمام قربانیوں اور ان تمام پامالیوں سے نئی نسل کو آگاہ کرنا بھی ہماری ذمہ ایک بہت بڑا قرض ہے۔ وہ لاکھوں بہنیں اور بیٹیاں جو ہجرت نہ کر سکیں، جو آزاد اسلامی ریاست تک نہ پہنچ سکیں اور ہندوؤں اور سکھوں کی نسلیں پیدا کرنے پر مجبور کر دی گئیں، نسل نو کو ان کی آہوں، سسکیوں اور فریادوں کے درد سے آشنا کرنا بھی ہمارے ذمہ ایک بہت بڑا قرض ہے۔ کیا ہم نے یہ قرض ادا کر دیا ہے؟ ہزاروں جوانوں کی زندگیاں اور جوانیاں اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندوؤں اور سکھوں کی قربانوں کی نظر ہو گئیں، لیکن صرف 2-2.5 عشروں کے بعد ہی اس ملک عزیز کے پھر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ وہ گھر جو جناح نے آزاد کروایا تھا وہ آدھا رہ گیا۔ کیا علیحدہ ہو جانے والے آدھے ٹکڑے کا قرض ادا ہو گیا؟ ملک پر ہزاروں ارب روپے کا قرض ہے، اور ملک عزیز میں پیدا ہونے والا ہر پاکستانی بچہ اپنے گلے میں لاکھوں روپے کے قرض کا توق لے کر پیدا ہوتا ہے، اور سیاستدان قوم کو اس قرض سے نجات دلانے کی بجائے مزید قرض اور سود کا بوجھ لاد کر اگلی حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا ان کرپٹ سیاستدانوں اور اساتذہ اکرام میں کوئی اساسی فرق ہے، یا اساتذہ اکرام بھی صرف مقروض نسلیں ہی تیار کر رہے ہیں اور اپنے ذمہ اخلاقی، سماجی اور تحفظ انسانیت کے واجب الادا قرضوں کے سود میں ہی اضافہ کرنے کا موجب بن رہے ہیں؟ اپنے ذاتی قرضوں کی فکر میں ڈوبے رہنے والے اساتذہ اکرام اپنے ذمہ قومی قرضوں کی ادائیگی کی فکر میں کب مبتلا ہوں گے؟ اپنے نئے گھروں کی تعمیر اور رینوویشن کے معاملات میں الجھے ہوئے قوم کے معمار ملک کو لسانی اور رنگ و نسل کی بنیاد پر مزید ٹکڑے ہونے سے بچانے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کب کریں گے؟ اپنی ذاتی معاشی بہتری اور اسٹوڈنٹس کو ایک کامیاب معاشی مستقبل کا خواب دکھا کر اپنی اکیڈمیز اور ٹیوشن کے چکروں میں پھنسے ہوئے اساتذہ اکرام نئی نسل کو ذہنی غلامی کے چنگل سے کب آزاد کروائیں گے؟ کیا غزہ اور فلسطین کے حالات آپ پر قرض نہیں ہیں؟ کیا کشمیر اور شام کے معاملات آپ کے ضمیر پر ابھی تک بوجھ نہیں بنے؟ کیا ملک عزیز میں فرقہ واریت آپ کی بے سکونی کی وجہ نہیں بنتی؟ آزادی کے 70-80 سال گزرنے کے بعد بھی بحیثیت استاد ہم کوئی صلاح الدین ایوبی اور سلطان ٹیپو پیدا نہیں کر سکے اور قوم کو کوئی محمد بن قاسم نہیں دے سکے؟ کیا ہمیں اس پر کوئی پشیمانی بھی ہے؟ یاد رکھیے، صرف مالی قرض ہی ناقابل معافی نہیں بلکہ قوم کے صحیح معنوں میں تعمیر اور نسل نو کے ذہنوں کی بیداری میں غفلت بھی جرم ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا، شکایت ہے یار مجھے خدا بندانے مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔